منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین کے زیر اہتمام بارسلونا میں قائد ڈے اور عالمی امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں منہاج القرآن کے کارکنوں کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری تقریبات کے مہمان خصوصی تھے۔ تفصیل جانتے ہیں قمر فاروق سے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی 67ویں سالگرہ کے مناسبت سے منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین نے قائد ڈے کے حوالے سے مرکزی اسلامک سینٹر بارسلونا میں تقریب کا اہتمام کیا، جس میں صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ ہدیہ نعت عبدالرحمان بلوچ نے پیش کیا۔ سے سیکٹری کے فرائض ندیم احمد اندلسی نے سر انجام دیے۔ قدیر خان نے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور منہاج القرآن کے حوالے سے دف پر گیت بھی سنایا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ سغرا بی بی محمد اقبال چودھری، اندلیب حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ اسد قادری، محمد عمران اور منہاج القرآن اسپین کے صدر ذل حسن نے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی سیاست، مذہب اور سماجی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر منہاج القرآن کا نور نہیں چمک رہا۔ علامہ طاہر القادری نے خواتین و حضرات اور نوجوانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا اور اولیاء اللہ سے محبت سکھائی۔ عالمی امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا، ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ شیخ الاسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت خاصہ کا پیغام، آواز، فکر، نظریہ، تحرک بن کے پہنچا ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی 67ویں سالگرہ کا کیک صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، منہاج القرآن اسپین کے صدر ذل حسن اور دیگر تحریکی ساتھیوں نے مل کر کاٹا۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ یہ اس انحطاط اور زوال کے اور اخلاقی، سیاسی، فکری، مذہبی انحطاط کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا تو بات کی بات ہے، منہاج القرآن نے یہ سب کچھ کیا ہے اور منہاج القرآن کر رہی ہے۔ منہاج القرآن اسی فکر کو، اسی نظریے کو اور اسی مقصد کو لے کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے اس فکر کو اس تحریک کی شکل میں جب آغاز کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس معاشرے کے ہر طبقے کو اس کا کھویا ہوا جو معیار ہے اور مقام ہے جو اسے واپس دلایا جائے۔ جو ایک آرگنائزیشن پرائیویٹ لیول پر جو پوری دنیا میں میکسیمم جو کر سکتی ہے وہ منہاج القرآن اچیو کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے اور اخلاقی جو برائیوں کے خلاف ایک جہاد اور کلمہ حق بلند کرنے کا کام، اور پھر لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی ایفرٹ، اور پھر ان کو آگاہی، اور پھر لوگوں کو شعور دینا اور بیداری شعور کا کام کرنا، پھر دھرنے کی شکل میں ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی خبر دینا۔ آج جو زینب کا واقعہ، مرحوم اس شہیدہ کا واقعہ ہوا، اس بچی کا ساتھ ظلم ہوا، اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، تو پھر منہاج القرآن اور ان کے نوجوانوں نے اس کے لیے اتنی آواز بلند کی کہ شاید سوشل میڈیا میں اس سے زیادہ کسی نے نہیں کی۔ عملی طور پر ہم روحانی طور پر، فکری طور پر، اخلاقی طور پر وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسپین ہے، آپ کے سامنے یورپ ہے، UK ہے، امریکہ ہے، یہاں نوجوان نسل جو اسلام کو مسجدوں میں آنا چھوڑ گئی تھی، جو متنفر ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ ایک ماڈریٹ ویژن آف اسلام دیا ہے۔ جو ایکسٹریمزم کی طرف جا چکی تھی ان کو ماڈریٹ ویژن آف اسلام کے ذریعے سے دوبارہ بچایا ہے اور ان کو اسلام کی ایک شعور اور قرآن کی حقیقی تعلیمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی معاشرے میں اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھنا ہو تو پاکستان کا حل ایک انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی، با کردار قیادت چاہیے، جس کو دین کا بھی شعور ہو، جس کو علم کا بھی شعور ہو اور عمل کا بھی ہو، اور جس نے یہ کر کے دکھایا ہو۔ اگر اس قیادت کو پاکستان کے لیے یا کا مقدر بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برائیوں کے لیے ایسی قیادت چاہیے جو اس کے ازالے کے لیے جدوجہد کرے اور کامیابی سے اس کو منزل تک پہنچا سکے۔ 2018 کو الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، تو اس انتخابی سال میں عوامی تحریک کہاں نظر آ رہی ہے؟ جب وقت آئے گا پھر آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ قائد ڈے اور عالمی امن کانفرنس کے اختتام پر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی تندرستی اور طویل عمری کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔